من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. بے شک وہ لوگ جو اپنے پیٹھوں کے بل پلٹ گئے بعد اس کے کہ ان کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی تھی، اصلاً شیطان نے انہیں پٹی پڑھائی ہے اور انہیں خوب امیدیں دلائی ہیں. یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے جو ناپسند کرتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے نازل کیا ہے، ان قریب ہم تمہاری بعض معاملات میں پیروی کریں گے اور اللہ ان کے دل کی باتوں کو خوب جانتا ہے. پس کیا حال ہوگا ان کا اس وقت جب کہ فرشتے انہیں موت سے دوچار کریں گے، ان کے چہروں پہ مار رہے ہوں گے اور ان کے پیٹھوں پہ مار رہے ہوں گے. یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو اللہ کے لیے کو ناراض کر دیتا ہے اور ناپسند کیا اس چیز کو جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، پس ان کے سارے اعمال حبط کر دیے جائیں گے. یہ سورہ محمد کی آیات نمبر 25 تا 28 ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ قتال ہے. یہ سورہ غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی تھی اور دشمنان اسلام کی طرف سے جو طرح طرح کے سازشیں کی جا رہی تھیں، ظلم ڈھائے جا رہے تھے، اس کے خلاف قتال کی اجازت دیتے ہوئے کچھ ہدایات دی گئی تھیں اور ان ہدایات کے حوالے سے جو رد عمل سامنے آیا اس پر کچھ گفتگو کی گئی ہے. مثلاً پریشان ہو رہے تھے تو اللہ سے اجازت چاہیے کہ جہاد کی اجازت دی جائے، اور اس چاہنے والے میں سب لوگ شریک تھے، جو سچے پکے اہل ایمان تھے وہ بھی اور جو دکھاوے کے لیے ایمان لے آئے تھے وہ بھی، یعنی منافقین. لیکن جب واقعتاً اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ہاں اب دشمنان اسلام سے تم جنگ کرو، قتال کرو، تو منافقین نے ایک الٹا طرز عمل اختیار کیا. وہ اس جنگ سے بھاگنے لگے، کنی کاٹنے لگے. انہی کا تذکرہ کرتے ہوئے ان آیات میں کچھ چیزیں سمجھائی گئی ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھائی گئی کہ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد
یعنی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ جان لینے کے بعد ہی کوئی ایمان لاتا ہے۔ اگر کوئی ایمان لایا ہے تو گویا اس نے صحیح اور غلط کو سمجھ لیا ہے۔ اسے سمجھ لینے کے بعد جب اللہ کی طرف سے ایک حکم دیا جا رہا ہے دشمنوں سے جنگ کا، تو اس سے روگردانی کر رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، کنی کاٹ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الٹے پیر لوٹ رہے ہیں، ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، دین حق سے پھر رہے ہیں۔ ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے بعض احکامات جو بڑے آسان ہیں اسے تو ہم کرنے لگے، اور بعض احکامات جو مشکل ہیں تھوڑا گراں گزرتے ہیں اسے نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس ذات کو ماننے کا یا اس کے احکامات کو ماننے کا جو دعویٰ کیا ہے اس میں ہم کمزور ہیں، اس میں ہم کھوٹے ہیں۔ یہی بات کہی جا رہی ہے کہ سمجھ لینے کے بعد جو وہ اس طرح گریز کر رہے ہیں، کنی کاٹ رہے ہیں، یہ ایک طرح سے پھر جانے جیسا ہے، ارتداد اختیار کرنے جیسا ہے۔ اب یہ رویہ جو ان کا سامنے آیا ہے کیوں آیا، اس کی وجہ بھی بتائی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ شیطان نے انہیں بہکایا ہے، پٹی پڑھائی ہے۔ کیا بہکایا ہے، پٹی پڑھائی ہے؟ بہکایا یہ ہے کہ ابھی جنگ کرو گے تو مال بھی خرچ کرنا پڑے گا، ابھی جنگ کرو گے تو جان بھی جا سکتی ہے، تو اس کے نتیجے میں کل کیا ملے گا قیامت کے دن اس کے بارے میں کوئی یقینی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ دنیا میں تو جو نتیجہ نکلتا ہے فوراً نظر آ رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کا شوق، اس کی رغبت، اس کی چاہت ہوتی ہے، لیکن کل قیامت کے دن جو چیز ملے گی وہ کتنی یقینی ہے، گارنٹیڈ ہے، اور ابھی اس چیز کا نہ کسی نے مشاہدہ کیا ہے نہ تجربہ کیا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا ریزرویشن اور تحفظ ہوتا ہے۔ تو اسی چیز کو وہ شیطان پٹی پڑھا کر کے ورغلانے کی کوشش کرتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں جو کچھ ہے تمہارے پاس وہ بھی تمہارے ہاتھ سے جائے گا، زندگی بھی تمہارے ہاتھ سے جائے گی، تو کیوں اسے گنوانے کے لیے تم اتنا بڑا قدم اٹھانا چاہتے ہو؟ اس کی حفاظت کرو، اس کے ذریعے تم کل اگر زندہ رہے تو بڑے بڑے نیک کام کر سکتے ہو، بڑے بڑے کیا کہتے ہیں کارنامے انجام دے سکتے ہو۔ اس لیے اگر اس حکم کو نظر انداز کر دو تو کیا حرج ہے، کیا فرق پڑے گا؟ یہ ہے جو شیطان پٹی پڑھاتا ہے۔ اصلاً یہ چیز انسان کو بہت بھاتی بھی ہے، اس لیے کہ انسان یہ دیکھتا ہے کہ اس میں میری جان بھی محفوظ، مال بھی محفوظ، اور عافیت کی، عیش کی، آرام کی زندگی گزارنے کا موقع بھی ملے گا۔ یہ چیز نے اصلاً ان کو گویا کیا کیا ہے، دوبارہ الٹے پاؤں لوٹ جانے پہ یا اللہ کے احکامات کی اتباع کرنے سے گریز پر آمادہ کیا ہے۔ شیطان ایسے ہی بہت ساری پٹیاں پڑھاتا ہے، یہ بھی پٹی پڑھاتا ہے کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ نماز ہے، ہم نماز تو پڑھتے ہیں، باقی دوسرے اعمال کا درجہ اس کے بعد آتا ہے، تو اب اگر اس کے بعد آنے والے عمل میں سے کسی کو چھوڑ بھی دیا تو ہم گویا ایک معمولی اور حقیر عمل کو چھوڑیں۔ تو اگر ایک بڑا عمل ہم نے کر لیا ہے تو وہ ہماری کامیابی کے لیے کافی ہے، ایک چھوٹے عمل کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ ایسے بہت سارے انداز سے شیطان پٹی پڑھاتا ہے۔ حالانکہ عملی زندگی میں کیا ہے؟ کوئی چھوٹی سی چیز ہو لیکن اگر وہ خطرناک ہے تو انسان یہ نہیں دیکھنے جاتا کہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ ہم اور آپ روزمرہ کی زندگی میں یہ مشاہدہ کرتے ہیں، کوئی آگ کی چنگاڑی اگر ہمارے بدن پہ آ کے پڑ جائے
وہ چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے، آگ کا کوئی الاؤ اور لاوا نہیں ہوتا، لیکن کیا ہم اسے چھوٹا سا سمجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں؟ اسے بھی ہم بجھانے کی کوشش کرتے ہیں اس خوف اور خطرے سے کہ اگر نہیں بجھائیں گے تو اس کا اندیشہ ہے کہ وہی آگ پھیلتے پھیلتے ہمیں پورے طور پہ جلا دے گی، ہمیں پورے طور پہ مٹا دے گی۔ تو عملی زندگی میں تو انسان کا طرز عمل یہ، اور اللہ کے احکامات کے معاملے میں چھوٹے بڑے کے چکر میں پڑھ کر کے چھوٹے چھوٹے یا دوسرے جو اعمال یا ہدایات اور احکامات ہیں اس کو نظر انداز کرنا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ یہ انسان کب کرتا ہے؟ جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کو راہ فرار کے لیے کوئی تو راستہ اپنانا ہے، اس موقع پر وہ اس طرح کی تدبیریں اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اور یہی چیز شیطان اسے سجھاتا ہے، یہی چیز شیطان اسے بتاتا ہے۔ اسی چیز کو کہا گیا ذالک بأنہم الشیطان سول لہم واملی لہم۔ اب اس کے بعد آگے دو باتیں اور بہت اہم بتائی گئی ہیں۔ ایک بات کیا بتائی گئی ہے؟ ایک بات تو یہ بتائی گئی ہے کہ یہ جو منافق صفت لوگ ہوتے ہیں یہ حقیقت پسند نہیں بلکہ مفاد کے غلام ہوتے ہیں۔ اسلام آگے بڑھ رہا ہے تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ توقعات وابستہ ہو گئی ہیں، اس لیے ایمان کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اور پہلے سے جن لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے، یہود ہوں، اہل کتاب ہوں یا سماج کے مالدار لوگ ہوں، ان سے بھی اپنے تعلقات کو بحال رکھتے ہیں کہ جب جیسی ضرورت ہوئی اس وقت ہم ان سے اپنا کام نکالیں گے۔ اور ان تعلقات کو بحال رکھنے کے لیے ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، کم از کم اس حد تک تو کرنا ہی پڑتا ہے کہ انہیں یقین دہانی کرائیں کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں آپ اپنے سے الگ نہ سمجھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو دکھاوے کے لیے ان کے ساتھ چلے گئے ہیں، اور جب ضرورت ہوگی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ یہ جو مفاد پرستانہ ذہنیت ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی کہ یہ منافق صفت لوگ اصلاً مفاد کے غلام ہیں، انہوں نے تو دشمنان اسلام سے بھی ساز باز کر رکھی ہے اور ان سے وعدہ وعید کر رکھا ہے کہ ہم بعض معاملات میں صرف ان کی پیروی کریں گے اور بعض معاملات میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جیسا کہیں گے ویسا کریں گے، ہم آپ سے ہٹ کر کے آپ سے کٹ کر کے نہیں رہنا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اندر کا تصور ہے، دل کا خیال ہے، یہ جو سوچ ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی خوب جانتا ہے۔ یہ انہوں نے کیوں اپنایا؟ اس لیے کہ وہ مال خرچ کرنے کے معاملے میں بخیل ہیں اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہیں، اللہ کی راہ میں اسے قربان کرنا نہیں چاہتے۔ حالانکہ کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ موت یقینی ہے، اور جب موت آ جائے گی تو یہ مال یہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا، اس کے کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ حالانکہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جب موت آئے گی تو ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے موت کا فرشتہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، ان کے ان بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو مارتے پیٹتے اللہ کے پاس لے جائے گا، اور مرتے ہی ان کی سزا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ جو تنبیہ کی گئی صرف اس لیے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور حقیقت کو سمجھ کر کے اپنی اس طرز عمل کی اصلاح کریں۔ ایک اور بات جو آگے اس سے زیادہ سنگین کہی گئی وہ یہ کہی گئی کہ یہ جو طرز عمل انہوں نے اپنایا ہے یہ اصلاً اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اس کی رضا کے خلاف ہے، اور اس طرز عمل کی وجہ سے ظاہری طور پر وہ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، ظاہری طور پر وہ جو زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں، ظاہری طور پر وہ جو
بڑی اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کی کوئی گنتی اللہ کے نزدیک نہیں ہے۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یہ سارے اعمال اللہ تعالیٰ حبط کر لے گا۔ حبط کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر تو وہ نیک کام ہیں، لیکن اس کا کوئی بدلہ اور کوئی اجر اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دے گا۔ یہ ان منافقین کو تنبیہ کرتے ہوئے سمجھایا گیا کہ نام نہاد جو نیکیاں کرتے ہو، نام نہاد جو اعمال خیر کا مظاہرہ کرتے ہو، اگر صدق دل سے تم نے اللہ کو نہیں مانا اور اللہ کے سارے اعمال کی پیروی نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان نام نہاد اعمال کو تمہارے اوپر دے مارے گا، اس کی کوئی قدردانی اس کے ہاں نہیں ہونے والی ہے۔ یہ ان منافقین کو کہا گیا تھا جو حضور کے زمانے میں جنگ سے راہ فرار اختیار کر رہے تھے۔ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ آج بھی فلسطین کے اندر اہل حق اور اہل باطل کے درمیان ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے، اور اس جنگ کے نتیجے میں ہر ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہے۔ ایسے میں وہ لوگ جو ان کے پاس پڑوس ہیں، وہ لوگ جو ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ شریعت نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جو مظلوم ہیں ان کی مدد کرنی ہے، جو تمہارے پاس پڑوس ستائے جا رہے ہیں، تم پر فرض ہے کہ تم ان کی امداد کے لیے پہنچو، تم ان کی مدد کے لیے پہنچو۔ اس کے باوجود صورتحال ہمارے اور آپ کے سامنے، زمانی دعوے تو بہت ہو رہے ہیں لیکن عملی تعاون نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ وہاں بھی اصلاً ریزن یہی ہے، سبب یہی ہے، کیا کہ اگر ہم نے امداد کی تو ہمارے خلاف بھی کچھ اقدامات ہو سکتے ہیں، اگر ہم نے امداد کی، تعاون کیا، تو ہم بھی خطرے میں پڑ جائیں گی، ہم بھی حملے کا نشانہ بن جائیں گے، ہماری جان بھی خطرے میں چلی جائے گی۔ اس لیے وہ تحفظات کا شکار ہیں، وہ ریزرویشن کا شکار ہیں، اور یہ طرز عمل وہی طرز عمل ہے جو یہاں منافقوں کا بتایا گیا تھا۔ حالانکہ وہ خوش ہیں کہ ہم دنیا میں اللہ کی خاطر نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے گھر تعمیر کرتے ہیں، غریبوں کی امداد کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے خیر کے کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہا ہے کہ جہاں حق اور باطل کا ٹکراؤ اس مرحلے میں پہنچ جائے، اس کے وجود کا سوال کھڑا ہو جائے، اس وقت سب سے بڑی نیکی اور سب سے اہم کام وہ چیز بن جاتی ہے، اس میں اپنی ساری قوت اور صلاحیت لگنی چاہیے، اس سے ہٹ کر کے کسی اور چیز کی اتنی اہمیت باقی نہیں رہ جاتی۔ اگر تم نے اس کی وہ اہمیت نہیں سمجھی اور اس پہ وہ توجہ نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ان اعمال کا کوئی بدلہ تمہیں نہیں دے گا، تمہارے ان اعمال کا کوئی اجر تمہیں نہیں دے گا، وہ سب بیکار ہو جائے گا۔ تو ہم اور آپ اس وقت جس صورتحال سے دوچار ہیں، اور مسلم ممالک اور ان پوری دنیا میں پھیلے ہوئے اہل ایمان جس صورتحال سے دوچار ہیں، وہاں انہیں ان تعلیمات پہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں آج کے احوال میں ہم تو اس کے مخاطب نہیں ہیں، اور اس معاملے میں ہم سے کوئی خامی، کوتاہی یا غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ اصلاح حال کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔